سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے احسانات ہمارے اوپر بے شمار ہیں۔ سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے، نہیں تو میرے پیارے مسلمانوں اعلیٰ حضرت کا زمانہ ہے، اعلیٰ حضرت کے زمانے میں کچھ ایسے گستاخ پیدا ہو گئے، اللہ اکبر، جنہوں نے نبی کے غلاموں کو نبی کے غلاموں سے دور کرنے کی کوششیں کی۔ کسی نے یہ لکھا کہ نبی کے پاس میں طاقت نہیں ہے، کسی نے اپنی کتاب میں یہ لکھا کہ نبی کا خیال آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اور نبی کی جگہ اگر پاگلوں کا جانوروں کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی۔ کسی نے یہ لکھا کہ نبی کچھ دے نہیں سکتے، کسی نے یہ لکھا نبی کے پاس میں کوئی طاقت نہیں ہے، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت کا ہمارے اوپر احسان ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان کی حفاظت کی ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمارے عقیدے کی حفاظت کی ہے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ درس دیا ہے، اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اے نبی کے غلاموں، اے نبی سے محبت کرنے والوں، نبی سے پیار کرنے والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی سے کبھی بھی اپنے رشتے کو کمزور مت کرنا، ان لوگوں کے چکر میں آ کر کے اپنے ایمان کو ضائع مت کرنا، اپنے ایمان کو برباد مت کرنا۔ یہ لوگ تو تمہارے ایمان کو ضائع کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تمہارے ایمان کو برباد کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، تمہارے دلوں سے نبی کی محبت کو نکل جائے، تمہارے دلوں سے نبی کی محبت کو نکال دیا جائے، تمہارے دلوں سے نبی کی محبت نکل جائے، یہ تو اس چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے یہ ہمیں عقیدہ دیا، اعلیٰ حضرت نے اللہ اکبر یہ بتایا کہ اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی سے محبت کرنے والوں، کبھی بھی اپنے نبی سے اپنے رشتے کو کمزور مت کرنا، کبھی بھی اپنے نبی سے اپنے تعلق کو کمزور مت کرنا، نبی کی غلامی کے پٹے کو اپنی گردن میں ڈالے رکھنا، اور یاد رکھنا، اعلیٰ حضرت نے بتایا کہ اے نبی کی غلاموں یاد رکھنا، تمہارے گردن سے اگر نبی کی غلامی کا پٹا نکل گیا تو یاد رکھ لو تمہاری دنیا بھی برباد ہوگی، تمہاری آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے جب تک ہمارے ہاتھوں میں نبی کا دامن ہے تو سمجھ لیجئے ہم دنیا میں کامیاب ہیں، اور جس دن سے ہمارے ہاتھوں سے نبی کا دامن چھوٹ گیا، نبی کی غلامی چھوٹ گئی، تو یاد رکھ لو دنیا بھی برباد ہوگی، آخرت بھی برباد ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ اور پھر ان لوگوں نے یہ بھی لکھا، اب بھی کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو یہ کہتے بھی ہیں کہ نبی سے کیوں مانگتے ہو، نبی سے کیوں مدد مانگتے ہو، وہ تو کچھ دے نہیں سکتے، ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے، ارے جو کچھ نہیں دے سکتے تمہیں تو ان سے کیوں مدد مانگتے ہو۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ عقیدہ دیا، اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا۔ میرے پیارے مسلمانوں، اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اے نبی کے غلاموں، نبی سے اپنے رشتے کو کمزور مت کرنا، اور بلکہ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد بھی فرماتے ہیں واللہ یوتی وانا قاسم، اللہ موتی ہے اور میں قاسم ہوں، یعنی اللہ عطا کرنے والا ہے، میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، حدیث پاک سے تو معلوم ہوتا ہے نبی کو اللہ عطا کرتا ہے اور نبی اپنے امتیوں کو عطا کرتے ہیں۔ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ نبی سے مدد کیوں مانگتے ہو، نبی سے کیوں مدد چاہتے ہو؟ تو میرے پیارے مسلمانوں، یہ نبی کا صدقہ ہے جو ہمیں دنیا میں کھانے مل رہا ہے، یہ نبی کا صدقہ ہے جو ہمیں پینے مل رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی تو ہمیں عقیدہ دیا
دیا کہ اے نبی کے غلاموں کبھی بھی نبی سے اپنے رشتے کو کمزور مت کرنا۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا ہے ارے یار ہمیں تو فخر ہے کہ ہم کسی دنیا دار کے منگتے تھوڑی ہیں، ہم کسی پیسے دار کے منگتے تھوڑی ہیں، ہم کسی لمبا دار کے منگتے تھوڑی ہیں، ہم کسی ٹھیکیدار کے منگتے تھوڑی ہیں۔ ارے ہمیں تو فخر ہے، ہم تو منگتے ہیں تو اس نبی کے منگتے ہیں جو نبی ساری دنیا کا مالک و مختار ہے۔ ہم تو آمنہ کے لال کے منگتے ہیں، تو ہم تو شمس الدعا کے منگتے ہیں، ہم تو بدر الدجا کے منگتے ہیں، ہم تو نور الہدا کے منگتے ہیں، ہم تو محمد رسول اللہ کے منگتے ہیں۔ ارے ہم تو ان کے منگتے ہیں، ان کی شان یہ ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ ہمیں عقیدہ دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ نبی کے غلاموں ان کے چکر میں آ کر نبی سے اپنے رشتے کو کمزور مت کرنا۔ اور میرے پیارے مسلمانوں لوگوں نے اپنی کتابوں میں ایسا لکھا ہے، پھر بھی میرے پیارے مسلمانوں وہ نبی کا صدقہ کھا رہے ہیں، کیونکہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جس کو نبی کے در سے نہ ملتا ہو۔ منگتا تو منگتا ہو شاہوں میں دکھا دو، منگتا تو منگتا ہو شاہوں میں دکھا دو، جس کو میرے سرکار سے ٹکڑا نہ ملا ہو۔ آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ تو میرے پیارے مسلمانوں اس لیے اعلیٰ حضرت نے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت کی ہے، اور اس لیے اعلیٰ حضرت کا نام پوری دنیا کے اندر ہے، اعلیٰ حضرت کا تذکرہ پوری دنیا کے اندر ہے، کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں اعلیٰ حضرت کا نام پوری دنیا کے اندر اس لیے ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے باپ کی تعریف نہیں کی ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنی ماں کی تعریف نہیں کی ہے، اعلیٰ حضرت نے اپنے خاندان کی تعریف نہیں کی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جب قلم اٹھا تو نبی کی تعریف کے لیے اٹھا، نبی کی تعریف کرنے کے لیے اٹھا۔ اعلیٰ حضرت نے تعریف کی ہے تو نبی کی تعریف کی ہے، نبی کے نام کو بلند کیا ہے، نبی کے دین کو پھیلایا ہے، اس لیے یہ تو اعلیٰ حضرت کا نام پوری دنیا کے اندر بلند ہو گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی سے محبت کرنے والے کا نام مٹتا نہیں ہے، نبی سے محبت کرنے والے کے نام کو دنیا والے چاہیں مٹانا چاہیں لیکن نبی کے غلام کے نام کو نہیں مٹا سکتے، کیونکہ واقعی میں اعلیٰ حضرت عاشق رسول ہیں، واقعی میں اعلیٰ حضرت نبی سے محبت کرنے والے ہیں۔ ارے اعلیٰ حضرت کوئی ایسے ویسے حضرت کا نام نہیں ہے، بلکہ میرے پیارے مسلمانوں ہمارے نبی کے معجزے کا نام ہے اعلیٰ حضرت، غوث پاک کی کرامت کا نام ہے اعلیٰ حضرت۔ تو میرے پیارے مسلمانوں یہ اعلیٰ حضرت کی شان ہے، اعلیٰ حضرت عاشق رسول، اس لیے تو اعلیٰ حضرت نے خود ارشاد فرمایا، دیکھو ایسے عاشق رسول تبھی تو اللہ نے اتنا اونچا مقام دیا، تبھی تو آج پوری دنیا کے اندر ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لو، پوری دنیا کے اندر اعلیٰ حضرت کا نام آپ کو ملے گا۔ کہیں پر اعلیٰ حضرت کے نام سے مدرسے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام سے ٹرینیں چل رہی ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام سے ہاسٹل بنے ہوئے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام سے سڑکیں بنی ہوئی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے نبی کے نام کو بلند کیا ہے، نبی سے سچی محبت کی ہے، اس لیے جو نبی سے سچی محبت کرتا ہے اللہ اس کے نام کو بھی دنیا میں پھر بلند کر دیتا ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت عاشق رسول اعلیٰ حضرت نے خود ارشاد فرمایا، لوگوں اگر میرے عشق کا پتہ لگانا ہے کہ میں نبی سے کتنی محبت کرتا ہوں، اللہ سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو دیکھو میرے پیارے مسلمانوں ایسا دعویٰ ہر کوئی نہیں کر سکتا، اور ہر کسی کے اندر ایسا دعویٰ کرنے کی جرات بھی نہیں ہے، ہمت بھی نہیں ہے۔ میرے پیارے مسلمانوں جسے یقین ہو اپنے عشق پر، نبی سے میں ایسا عشق کرتا ہوں، تو وہی ایسا دعویٰ کر سکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ میرے عشق کا اگر پتہ لگانا ہے، اگر میں نبی سے کتنی محبت کرتا ہوں یہ پتہ لگانا ہے، تو میرا سینہ چاک کر کے دیکھو، میرا سینہ پھاڑ کے دیکھو گے، میرا سینہ چاک کر کے دیکھو گے تو ایک ٹکڑے پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا اور دوسرے ٹکڑے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔
تو میرے پیارے مسلمانوں یہ عاشق رسول ہیں اعلیٰ حضرت، اس لیے تو اللہ رب العزت نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں، اس لیے نعرہ رضا کا لگتا ہے دنیا میں، اس لیے میرے رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا، میرے رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا۔ اور پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا، جنت ملے گی اس کو جو ہوگا رسول کا۔ جنت ہر کسی کو نہیں ملے گی، جنت اس کو ملے گی جو رسول کا ہوگا، جو رسول سے سچی محبت کرنے والا ہوگا، جو رسول کی الفت اپنے دل میں بسانے والا ہوگا۔ صرف زبان سے کہہ دیا ہم نبی والے ہیں، لیکن دل میں کچھ اور ہے، زبان پہ کچھ اور ہے، تو ایسے دعوے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ زبان سے جو کہتا ہے وہ دل میں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جس کے دل میں سچی محبت ہوگی جنت اس کو ملے گی، وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، ہم بھی عاشق رسول بن جائیں۔ عاشق رسول جب انسان بن جاتا ہے وہ مقام حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ مقام دنیا کی کسی بھی چیز سے حاصل نہیں ہو سکتا۔